افلم یسیروا فی الارض، کیا پس نہیں چلے پھرے وہ زمین میں، فینظروا، پھر وہ دیکھ لیتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ مشرکین مکہ سال میں 2 سفر کرتے تھے۔ ایک سفر گرمیوں میں کرتے تھے ملک شام کا، کہ ملک شام ٹھنڈا علاقہ ہے وہاں جاتے، اور ایک سفر سردیوں میں کرتے تھے یمن کا، کہ یمن کا علاقہ گرم ہے۔ تو یہ 2 سفر ان کے گرمیوں اور سردیوں کے ہوتے تھے، اور اس سفر میں راستے میں ان کے ایسی آبادیاں، وہ بستیاں آتی تھی جن پر اللہ کی طرف سے عذابات آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بستی، شعیب علیہ السلام کی بستی، تو ان بستیوں سے گزرتے، ان کے مکانات کے دیکھتے کہ یہاں لوگ رہتے تھے، تباہ و برباد ہو گئے، تو ایسے ہی گزر کے چلے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت فکر دی اس آیت میں کہ جب تم جاتے ہو اور ان بستیوں سے گزرتے ہو تو تمہیں چاہیے ان بستیوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو، اور اپنے انجام کو بھی سوچ لو کہ تم کس طرح کفر اور شرک پر قائم ہو۔ اس کا تمہیں جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بستیوں سے گزرتے ہوئے کیا کیا؟ غزوہ تبوک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب گزرتے ہوئے اس بستی پر پہنچے جہاں صالح علیہ السلام کی قوم رہتی تھی، اور ان پر عذاب آیا، اور وہاں وہ کنواں بھی موجود تھا جہاں وہ اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی، صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اونٹنی اس کنویں سے پانی پیتی تھی، لوگوں کے جانور پانی پیتے تھے، اور وہ لوگ وہاں سے پانی بھرتے تھے۔ جب وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ پہنچے، آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابہ اپنے سروں کو اور اپنے منہوں کو کپڑوں سے ڈھانپ لو اور اس بستی سے تیزی سے گزرتے ہوئے نکل جاؤ، کیونکہ یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ کا غضب اور عذاب نازل ہوا ہے، یہاں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے نکل جاؤ جلدی سے۔ کچھ لوگوں نے جلدی جلدی وہاں سے کنویں سے پانی لے لیا، بعض لوگوں نے مشکیزہ بھر لیا، کسی نے جلدی جلدی آٹا گوندھ لیا کہ آگے پتہ نہیں پانی کہاں ملتا ہے، آٹا گوندھ لے روٹیاں پکانے کے کام آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا خبردار اس کنویں سے لیے ہوئے پانی کا آٹا کوئی نہ کھائے، اس کنویں سے لیے ہوئے مشکیزے بھرے ہوئے پانی ویسے ہی گرا دو، کوئی اس کا ایک قطرہ بھی مت پیے، کیونکہ یہ عبرت کہ عذاب شدہ قوم کا علاقہ ہے، یہاں سے کوئی چیز یا صرف عبرت حاصل کرتے ہوئے تیزی سے نکل جاؤ۔ تو اس لیے ان کو مشرکین کو کہا گیا کہ تم وہاں سے گزرتے ہو عبرت حاصل کرو، اور پوری دنیا کے انسانوں کو یہ دعوت ہے کہ تم جہاں بھی جاتے ہو، اب جہاں پاکستان میں موہنجو دڑو کا علاقہ ہے، موہنجو دڑو کا علاقہ ہے تو یہ ایسا علاقہ لگتا ہے جہاں عذاب آیا۔ اسی طرح جہاں بھی دنیا کے خطے میں انسان کا جانا ہو تو وہاں عبرت کی نگاہ سے ان کو دیکھے اور استغفار کرتا رہے۔ فرمایا کانوا اکثر منہم، تھے وہ لوگ زیادہ تعداد میں ان سے، واشد قوۃ، طاقت میں بھی بڑے زیادہ تھے، وآثارا فی الارض، زمین کے نشانات میں بھی ان کے بڑے زبردست تھے، کہ انہوں نے جیسے پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنائے ہوئے تھے، بیڈ روم بنایا، کچن بنایا، سب کچھ بنا ہوا۔ لیکن کیا ہوا؟ ان کی طاقت، ان کی تعداد، ان کے گھر، کیا ان کو بچا لیا انہوں نے؟ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پھر نہیں بچایا ان کو ان چیزوں نے جو وہ کماتے تھے۔ جتنا پیسہ اکٹھا کیا، جائیدادیں بنائیں، گھر بنائے، طاقت بنائی، اولادیں تھیں، کوئی چیز ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی، کیونکہ اللہ کے نافرمان تھے۔ تو اس لیے یہ انجام ہوتا ہے۔ فرمایا اس لیے غور و فکر کرو۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، پھر جب بھی آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر دلائل لے کر، ان قوموں کے پاس جب بھی انبیاء کرام آئے دلائل لے کر، واضح نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، فرحوا بما عندهم من العلم، خوش ہوئے وہ اس چیز پر جو ان کے پاس تھا علم۔ انبیاء کے پاس تو وحی کا علم تھا، لیکن جن قوموں کے پاس گئے ان کے پاس مادی علم تھا، تو وہ بجائے اس کے کہ انبیاء کی بات سنتے کہ یہ وحی کے علم سے بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہمیں تمہارے علم کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس بڑا علم ہے، بڑا علم ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سقراط
ایک بڑا فلاسفر گزرا ہے، بڑا باعلم تھا، جب اس کو بتایا گیا کہ یہاں ایک بہت بڑے نبی آئے ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے پاس وحی کا علم ہے، آؤ اس کی بات سنو، کہنے لگا ہم سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، میں نہیں جاتا، نہیں گئے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے علم پر ہی خوش رہے، ہمارے پاس بڑا علم ہے۔ اور یہ یاد رکھیں آج بھی وہی دور ہے، آج آکسفورڈ کا پڑھا ہوا امریکہ سے، کینیڈا سے، انگلینڈ سے پڑھ کر آتا ہے پاکستان میں، اور پاکستان کو چلانے کے لیے ان کے علوم کو استعمال کرتا ہے، اور پاکستان میں جو علماء ہیں وہ وحی کے علم سے ان کو بتاتے ہیں کہ اس ملک کا فائدہ ان کاموں میں ہے، لوگوں سود میں تمہاری بربادی ہے، دین اسلام میں چلنے میں تمہارا فائدہ ہے، لیکن جو اس کو چلانے والے لوگ ہیں وہ آکسفورڈ سے پڑھ کر، انگلینڈ سے پڑھ کر کہتے ہیں بڑا علم ہے ہمارے پاس، یہ مولوی کیا جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وحی کا علم کسی دنیا کائنات کی قوم کے پاس نہیں ہے، یہ تو خوش قسمت ہیں آپ اور ہم کہ ہمارے پاس وحی کا علم ہے، کہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آج بھی قرآن من عن موجود ہے، اگر ہم اس کی رہنمائی میں چلیں تو آج بھی ہمارا ملک جو گھٹا گوپ اندھیروں میں گر چکا ہے، بربادیوں کی طرف جا رہا ہے، زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے، آج بھی یہ ملک فلاحی ریاست بن سکتا ہے اگر ہم وحی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چل پڑیں۔ تو فرمایا وہ قومیں اپنے علم پر خوش رہیں، لیکن نتیجہ کیا ہو، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، گھیر لیا ان کو اس عذاب نے کہ تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے، جب ان کو عذاب کا کہا جاتا تو مذاق اڑاتے تھے، آخر وہی عذاب آیا۔ لیکن جب عذاب آیا تو پھر کیا ہوا، فلما رأوا باسنا، پھر جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو، عذاب سامنے آ گیا، موت کا وقت آ گیا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، کہنے لگے ہم ایمان لائے اللہ پر اس حال میں کہ وہ اکیلا ہے، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم کفر کرتے اس چیز کے ساتھ جو تھی ہم ساتھ اس کے شرک کرتے۔ عین نزع کی حالت میں جب روح نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت کا لایا ہوا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ فرعون ساری زندگی کفر پر رہا، اور بالکل جب بحر قلزم میں ایک غوطہ اس کو آیا ساتھ ہی آخرت سامنے آ گئی، فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے، چونکہ جب روح نکلنے لگتی ہے تو مرنے والے کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پاکیزہ روح نکل اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی ہے، تو وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن سے بال نکل آتا ہے۔ اور جب کافر کو آ کر فرشتے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح نکل پروردگار کی طرف جو تجھ سے ناراض ہے، تو وہ روح اندر ہی پھیل جاتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، لیکن وہ فرشتہ اس کو پکڑ کے ایسے کھینچتا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرم گرم سلاخ لوہے کی لے کر اس کے اوپر گیلی کاٹن لپیٹ دو، جو روئی ہے اس کو لپیٹ دو، پھر اس گرم سلاخ کو جب آپ زور سے کھینچیں گے کیسے وہ کاٹن تار تار ہو جائے گی۔ فرمایا ایسے کافر کی انتہائی تکلیف دہ طریقے سے روح نکالی جاتی ہے، تو یہ انجام ہوتا ہے۔ لیکن ہر مجرم، یاد رکھیں ہر مجرم، ہر مشرک عین روح نکلنے کے ٹائم کلمہ پڑھتا ہے اور وہ اقرار کرتا ہے کہ ہم بڑے ظالم تھے، ہم نے غلط کیا، ہم مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں عذاب کو آمنا باللہ، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن فلم یکو ینفعہم ایمانہم، پھر نہیں نفع دیا ان کو ان کے ایمان نے، پھر نفع نہیں دیتا ایمان، لما رأوا باسنا، جب وہ دیکھ لیتے ہمارے عذاب کو۔ دیکھیں آج ہم موجود ہیں تو آج ہماری آنکھوں کے سامنے آخرت نہیں ہے، ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں، لیکن جب روح نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر بالکل آخرت سامنے آ جاتی ہے۔ تو چونکہ اب وہ ایمان بالغیب تو ختم ہو گیا، پہلے ایمان لاتا تو ایمان بالغیب تھا، اب جب نظر آ رہا ہے اب اس کا کلمہ پڑھنا قابل قبول نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ ان کو نہیں نفع جو ان کے ایمان نے، جب وہ دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو، ساری زندگی پڑی تھی، کسی کی 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال، لیکن 1.5 انچ کی زبان ہلا کر کلمہ نہیں پڑھا۔
اور آخری وقت میں جا کر پھر پڑھنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا سنت اللہ الذی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ کی عادت ہے جو گزر چکی ہے اس کے بندوں کے بارے میں۔ یہ کیا عادت ہے اللہ کی کہ عین روح نکلنے کے ٹائم کی ہوئی توبہ قابل قبول نہیں۔ ہاں اگر دیکھیں مثال کے طور پر فرعون جب غرق ہوا ہے، اس کے غرق ہونے سے 5 منٹ پہلے کلمہ پڑھ لیتا تو قبول تھا، لیکن اس وقت جب روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو فرشتے سامنے آ جاتے۔ تو فرمایا اللہ کی عادت یہی ہے کہ اس وقت کا پڑھا ہوا کلمہ ایمان توبہ قبول نہیں ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور خسارے میں رہے اس وقت کافر لوگ، اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے میں چلے گئے، ابد الاباد تک کی جہنم کے مستحق بن گئے۔ اس لیے قرآن پکار پکار کر ان کو کہہ رہا ہے کہ اے مشرکو، اے دنیا جہان کے کافرو، پھر جو تم مرتے وقت کلمہ پڑھنے لگو گے جب روح نکلنے شروع ہو جائے گی اس وقت کوئی فائدہ نہیں، آج کلمہ پڑھ لو۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ تبلیغی جماعت کے ساتھی جاتے ہیں، بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی نیک بختی کما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایمان پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کافروں کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔